یہ ہے کامیابی یہی سائباں، پڑھو اس کو سمجھو یہ ہے قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کامیاب زندگی کے قرآنی اصول۔ قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں ایسے اصول عطا فرمائے ہیں کہ جن پہ چل کے ہم اپنی زندگی کو ایک سکسیسفل لائف بنا سکتے ہیں۔ انسان کی زندگی کے اندر ناکامیوں کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ کسی کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، کسی کے اندر ایک طرف میلان ہے لیکن فیلڈ اسے دوسری ملی، کسی کے اندر محنت کا جذبہ نہیں ہے، کوئی اپنی زبان سے جو ہے اپنی دنیا اور آخرت خراب کر لیتا ہے، کوئی اپنے کردار سے خراب کر لیتا ہے۔ بہت سارے ایسے عوامل ہیں کہ جو ایک انسان کو اچھا بناتے ہیں، اور بہت سارے ایسے عوامل ہیں، ایسے اسباب ہیں جو ایک انسان کو پستی کی طرف ڈال دیتے ہیں اور انسان پستی کا سفر شروع کر دیتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم ایک تصویر دیکھتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ایک بڑی ہی دلچسپ تصویر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ ایک جانور ہے، اس کا قد کاٹ بہت کم ہے، لیکن اس کے دماغ میں جو کچھ چل رہا ہے، انسان کے دماغ میں ایک اپنا تصور ہوتا ہے، ایک اپنا تخیل ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اپنے احساسات کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے، انسان کے احساسات کے اندر ایک تصویر بنتی ہے انسان کی۔ وہ خود کو کوئی کہاں کھڑا ہوا دیکھتا ہے، کوئی کہاں کھڑا ہوا دیکھتا ہے۔ یہ تصویر ہمیں بتا رہی ہے کہ ایک چھوٹے سائز کا جانور اپنے آپ کو بہت بڑا تصور کرتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہماری ناکامیوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے، یعنی ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو حقیقت سے ماورا سمجھتے ہیں۔ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ برے ہیں، ان کے اندر کوئی خامی ہے، ان کے اندر کوئی غلطی ہے، تو انہیں ادراک ہی نہیں ہوتا کہ ہم غلط ہیں۔ کوئی بھی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب انسان خود اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے۔ ایک آدمی خود کو صحیح سمجھتا ہے، خود کو بہتر سمجھتا ہے، خود کو سب سے اچھا سمجھتا ہے، اور بتائیے کون اس کی اصلاح کرے گا؟ اس کے اپنے دل و دماغ کے اندر جب تک یہ بات نہیں آئے گی کہ میں کہاں کھڑا ہوں، مجھے کیا کام کرنے چاہیے، کیا کام مجھے نہیں کرنے چاہیے، میرا ہدف کیا ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کی منزل اس لیے دور ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر ایک پلان بناتے ہیں، اور وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے ان کے سائز سے کہ اس تک پہنچنا عملاً ممکن نہیں ہوتا، اور پھر وہ ڈس ہارڈ ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ امید چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں، ناکامی تو میرے مقدر میں لکھی گئی ہے، میں کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ انسان کو اپنے پلان بھی چھوٹے بنانے چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے قدم جو آدمی رکھ کے چلتا ہے، وہ گرتا نہیں ہے، پھسلتا نہیں ہے، لڑکھڑاتا نہیں ہے۔ خیر، یہ تو میں نے کچھ مختلف زاویے بیان کیے، لیکن ہم قرآن تعلیمات کی طرف آتے ہیں۔ قرآن کی تعلیمات یہ کہتی ہے، یعنی کچھ لوگ ہیں نا کہ ان میں برائیاں پائی جاتی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے اندر کوئی برائی پائی ہی نہیں جاتی۔ اچھا، ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو کوئی کام کرتا ہے، چھوٹا سا کام کرے گا
اور سوچے گا میں نے تو اتنا بڑا کام کر دیا ہے، اپنی تعریف چاہے گا، لوگوں سے توقع کرے گا میری تعریف کریں تعریف کریں۔ مطلب یہ جو خصلت اور یہ جو وصف ہے یہ بھی ایک برا وصف ہے۔ انسان اندھیروں میں رہنا شروع کر دیتا ہے، حقائق کا سامنا کرنے سے کتراتا ہے، کبھی کوئی حقیقت اس کے سامنے رکھ دے تو برا محسوس کرتا ہے۔ ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے؟ یہ جو چوزا کھڑا ہوا ہے یہاں پر، جو خود کو ایک بہت بڑا جانور سمجھتا ہے، حالانکہ اس کا قد چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے تصور کے اندر، اس کے اپنے خیال کے اندر اپنی جو شکل ہے، اپنا جو قد کاٹ ہے وہ بہت بڑا نظر آتا ہے اسے۔ یہ غلطی ہے، یہ فریب ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ، وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، بلا شبہ اللہ رب العزت جانتا ہے کون پرہیزگار ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر یہ بیان کی گئی کہ جب تم کوئی اچھا عمل کرو تو یہ نہ کہو کہ یہ میں نے کیا ہے۔ حضرت سیدنا زید بن اسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو نیکوکار قرار نہ دو، یعنی اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ خود کو پرہیزگار اور نیک نہ سمجھو، یہ نہ کہو میں نیک ہوں، یہ تو عجب یعنی خود پسندی ہے۔ انسان کی ناکامیوں کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، ایک فریب کا شکار ہو جاتا ہے، اپنی صلاحیتوں کا ادراک نہیں کر پاتا۔ ایک شخص ہے، مثال کے طور پر اس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی نہیں ہے، اگر وہ اس کو ریئلائز کر لے اچھی نہیں ہے تو اگلا جو احساس اس کے دل میں پیدا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مجھے اپنی ہینڈ رائٹنگ کو بہتر بنانا ہے۔ لیکن جب تک یہ احساس پیدا نہیں ہوگا کہ میرے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے، وہ بہتری کی طرف کیسے جائے گا؟ یہاں تو ماجرا یہ ہے کہ کمی تو دور کی بات، اتنے ٹائٹل ہم نے جو ہے اپنے ارد گرد سجا رکھے ہوتے ہیں کہ جناب میں تو یہ بھی ہوں، میں تو یہ بھی ہوں، میں تو یوں بھی ممتاز، میں تو یوں بھی نمایاں، میں تو یوں بھی نمایاں، میں تو یوں بھی نمایاں۔ یہ جو طرز عمل ہے یہ انسان کو ترقی نہیں بلکہ پستی کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں یعنی تفاخر، اپنی نیکیوں کی تعریف نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ ان کی ابتدائے ہستی سے آخر ایام کے جملہ احوال جانتا ہے۔ انسان کو کہنا چاہیے مجھے پتا ہے میں کیا ہوں، من دانم کہ من آنم، مجھے پتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے لکھتے ہیں اس آیت میں ریا اور خود نمائی اور خود سرائی کی ممانعت بیان کی گئی ہے، لیکن اگر نعمت الہی کے اعتراف اور اطاعت و عبادت پر مسرت اور ادائے شکر کے لیے نیکیوں کا ذکر کیا جائے تو جائز ہے۔ محترم ناظرین کرام، ایک شخص حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سے کچھ واقعات، اپنے حالات و واقعات بیان کرنے لگے وہ، اور کہا کہ مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ میں کوئی قصہ بیان کروں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی اللہ ہیں، جی ہاں، آپ کی تو نہ جانے کتنی کرامات ہیں، تو آپ نے نہ جانے کیا محسوس کیا۔ آپ نے فرمایا اخشا ان تقص علیہم، میں اس بات کا خوف رکھتا ہوں کہ جب تم اس کے سامنے قصہ بیان کرو گے، مطلب ایک ہوتا ہے نا بیان کرنے والا، پریزنٹیٹر ہوتا ہے، اور ایک شخص ڈیلیور کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کے دل میں بھی خیالات آتے ہیں، دیکھو آج میں نے کتنا اچھا بیان کر دیا ہے۔ پھر اگلا خیال آتا ہے کہ واہ 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 واہ، جو میں بیان کر رہا ہوں وہ تو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اور پھر خیال آتا ہے کہ میں تو چھا گیا ہوں زمانے پر، سارے ایک طرف اور میں ایک طرف۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم قصہ بیان کرو گے، مجھے یہ ڈر ہے
فترفع علیہم فی نفسک، کہ تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا میرا مقام تو بلند ہے، میں تو جناب ایک منزلت رکھتا ہوں. ثم تقص، پھر کبھی پھر موقع ملا آپ کو، آپ نے پھر قصہ بیان کیا. فترفع، پھر اپنے آپ کو بلند خیال کرو گے. حتی یخیل الیک انک فوقہم فی منزلۃ الثریا، اور پھر آپ کے دل میں کہیں یہ خیال نہ بیٹھ جائے کہ جناب میں تو ثریا ستارے کی مانند ہوں، یہ زمین پر، میں آسمان پر ہوں، میرا مقام تو ایسا ہے کہ میں آسمان پر پہنچا ہوا ہوں. فرمایا فیدعک اللہ تحت اقدامہم یوم القیامہ، یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اس برے فعل کی وجہ سے، لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کی وجہ سے، انہی لوگوں کے پاؤں تلے تم ڈال دیے جاؤ. محترم ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ دلوں کے احساسات کی بھی توجہ دلاتے ہیں. جو ہمارے اندر چل رہا ہے، انسان بعض اوقات خوخلا ہو جاتا ہے، وہ ہوتا کیا ہے لیکن خود کو نہ جانے کیا تصور کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اندر ہی اندر سے گھل رہا ہوتا ہے. وہ کہہ رہا ہوتا ہے جناب میرے اسٹیٹس کے مطابق مجھے رسپیکٹ نہیں ملتی، میں رشتہ داروں میں جاتا ہوں وہ مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے، جناب میں پڑھاتا ہوں، باقی لوگ بھی پڑھاتے ہیں لیکن میری تعریف نہیں ہوتی، جناب سب کی جو ہے وہ پذیرائی کی جاتی ہے، میری کوئی پذیرائی نہیں کرتا. یہ احساسات جہاں انسان کے اندر احساس کمتری پیدا کرتے ہیں، وہیں اگر اس کی توجہ اپنے نیک کاموں کی طرف ہے تو وہ خود سرائی کا شکار ہو جاتا ہے، خود نمائی کا شکار ہو جاتا ہے، خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ریاکاری کا بھی شکار ہو جاتا ہے. تو احساسات کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. انسان کی باڈی کے اندر اگر انسان چاہے تو نہ جانے کتنی پاور آ سکتی ہے، کتنا ولولہ آ سکتا ہے، وہ انسان کے مورال بلند ہو سکتے ہیں کہ انسان پہاڑ کو پاش پاش کر دے. لیکن اگر یہی انسان اپنے احساسات کو گرا دے، اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے، اکڑ کھوں طبیعت کا مالک ہو جائے کہ جناب بس ہر جگہ اس کی واہ واہ ہو، تو یہ کھوکھلا ہوتا چلا جائے گا، کوئی مورال نہیں رہے گا، کوئی کام نہیں کر سکے گا. اور پھر جو اخروی معاملہ ہے کہ اخروی تعلق سے جو ایک مذموم راستے پر یہ چل پڑے گا، اس کی جو قباحت ہے، اس کی جو برائی ہے، اس کی جو شناعت ہے، اللہ اکبر، وہ انسان کو پھر گہرے گڑھے میں ڈالتی چلی جائے گی. انسان کو کیسا ہونا چاہیے؟ مطلب جن احساسات کی یہاں بات کی جا رہی ہے کہ نہیں یہ کیفیات نہیں ہونی چاہیے، آخر انسان کو کیسا ہونا چاہیے؟ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اس برائی سے کس طرح چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، انسان اس بھنور سے کیسے باہر آ سکتا ہے، اور انسان ایک معتدل شخصیت کا حامل کیسے بن سکتا ہے. قرآن کریم فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، نیک لوگوں کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں. بلا شبہ جو لوگ اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اترانا تو دور کی بات، اسے اپنا کمال سمجھنا تو دور کی بات، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں سہمے سہمے رہتے ہیں، ڈرے ڈرے رہتے ہیں. وہ بہادر بھی ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایک خوف کا غلبہ رہتا ہے، اپنے اعمال کے بارے میں متفکر رہتے ہیں کہ جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال کر بھی لیے ہیں، نہ جانے قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، نہ جانے کیا ہوگا. تو ایک انسان وہ ہے، ہمارے ایک استاد محترم کہا کرتے تھے فتویٰ لکھنے کے تعلق سے کہ جب فتویٰ لکھنے بیٹھو تو خطا کا احتمال اپنے اندر رکھو کہ میں جو لکھ رہا ہوں، میرے دلائل، میرا استدلال، میرے مقدمات
خطا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور ہمارا یہ تجربہ رہا کہ جب ہم نے اس احساس کے ساتھ لکھا تو ایک سہما سہما انداز رہا کہ کہیں ہم غلط تو نہیں جا رہے۔ اس احساس نے سنبھلنے کا موقع دیا، اس احساس نے بہتری کی طرف توجہ مائل رکھی۔ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شاعر جو ہے وہ ایک بڑے شاعر کے پاس جا کر اصلاح لیتا ہے، ایک کم علم والا زیادہ علم والے کے پاس جا کر اپنی تربیت کرواتا ہے، اپنا ایک موقف رکھتا ہے، اپنی اوپینین کو اس کے سامنے رکھتا ہے۔ ایک احساس اس کے دل میں آ جاتا ہے کہیں مجھ سے خطا نہ ہو جائے۔ تو جس انسان کے اعمال کا یہ معاملہ ہو کہ وہ یہ سوچے کہ کہیں میں غلطی تو نہیں کر رہا، تو اس کے اندر بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر نکھار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ گھمنڈ کا شکار نہیں ہوتا، وہ تکبر کا شکار نہیں ہوتا۔ میرے جیسا دنیا میں کہاں ہے، میں کسی سے اصلاح لوں، میں کسی سے سوال پوچھوں، میں کسی سے علم کی بات پوچھوں۔ اس طبیعت کے جو حامل لوگ ہیں وہ بند حصار میں قید ہوتے چلے جاتے ہیں، اور حصار انہیں جگڑتا چلا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ پھیلتے پھلتے پھولتے، ان کا علم پھلتا پھولتا، ان کی صلاحیتیں ثمر خیز واقع ہوتی، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے، لیکن سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے اعمال پر اترانا نہیں چاہیے، بندے کو اپنے کمال پر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ تصور ہونا چاہیے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ آج تو عزت ہے، شہرت ہے، آج لوگ اچھا کہتے ہیں، ایک غلطی انسان کی جو ہے اسے آسمان سے زمین پر لے آتی ہے، دنیاوی طور پر بھی اور اخروی طور پر بھی۔ تو جو انسان سہما سہما رہتا ہے وہ اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ۔ نیک لوگوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت پر امید کیے بیٹھے رہتے ہیں، رجا رہتی ہے، امید رہتی ہے، قنوط کا شکار نہیں ہوتے، مایوسی کا شکار نہیں ہوتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کا عذاب ہے اس کا بھی ڈر بیٹھا رہتا ہے۔ کچھ چیزیں مل رہی ہیں، مطلب بات ہو رہی ہے خود پسندی کی، لیکن خود پسندی دور کیسے ہوگی یہ سیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو قرآن پاک کی یہ آیات مبارکہ جو تعلیم دے رہی ہیں، خود پسندی کا عمل اس سے دور ہوگا، انسان کی طبیعت اعتدال پر آئے گی۔ ایک اور عمل جو قرآن پاک نے ہمیں بتایا، اللہ اکبر، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنی رحمت کا بازو بچھائے رکھیں، جو آپ کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں ان کے لیے آپ رحمت اور سراپا رحمت ثابت ہوں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ہم کیا چیز ہیں کہ ہم اپنے اعمال پر اترائیں، ہم لوگوں کو حقیر سمجھیں، لوگوں کو رسپیکٹ نہ دیں، لوگوں کو عزت نہ دیں، بلکہ لوگوں کے لیے کشادگی رکھنی چاہیے، خندہ پیشانی رکھنی چاہیے۔ خود پسندی کا شکار جو شخص ہوتا ہے اس کے دل کے اندر لوگوں کے لیے رسپیکٹ نہیں ہوتی، وہ ہر جگہ ون مین شو ہوتا ہے، اسے صرف اپنی رسپیکٹ کی پرواہ ہوتی ہے، اپنی عزت کی پرواہ ہوتی ہے، اپنے مقام کی پرواہ ہوتی ہے، وہ صرف اپنے لیے سوچ رہا ہوتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے بندوں کے متعلق سوچنا ہے، انہیں فراموش نہیں کرنا، انہیں عزت دینی ہے، مان دینا ہے۔ جب انسان انہیں اپنے سے بہتر سمجھے گا، انہیں کم از کم اپنے برابر تو سمجھے، اور جو بندہ لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یہی تو تکبر ہے، اور یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا، بلکہ مسلمانوں کے لیے اپنے بازو پھیلا دینے ہیں، عزت دینی ہے، رسپیکٹ دینی ہے، ان کی توقیر کرنی ہے۔ تو یہ وہ عمل ہے جس سے انسان
खुद पसंदी से बाहर आएगा। एक हदीस पाक में ये दुआ मिलती है, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा, ए अल्लाह मेरी ज़ात में परहेज़गारी मुकर्रर फरमा दे, वज़क्कीहा, ए अल्लाह मुझे पाक साफ़ बना दे, अंत खैर मन ज़क्काहा, कि तू ही सबसे बेहतर सुथरा करने वाला है, अंत वलियुहा व मौलाहा, तू ही सबसे बेहतर मौला है, तू ही सबसे बेहतर वली है, यानी निगहबान है। तलकीन यहाँ ये की जा रही है कि बंदा अल्लाह की बारगाह में इस बात की तमन्ना करे कि ए मौला करीम मैं परहेज़गार बन जाऊँ, मैं साफ़ सुथरा बन जाऊँ, बजाय इसके कि वो अपने आप पर, अपने अमाल पर, अपने कमाल पर, अपने हुनर पर इतराना शुरू कर दे। नहीं, ऐसा नहीं करना। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स अपने इल्म, अमल और माल के ज़रिए अपनी ज़ात के अंदर कमाल समझता है, यानी कुछ लोग वो हैं जो अपनी ज़ात के अंदर माल की वजह से कमाल समझते हैं, ख़ुद को नुमाया समझते हैं, कुछ अपने इल्म के ज़रिए, कुछ अपने अमल के ज़रिए अपने आप को नुमाया समझते हैं। मतलब कितना ख़तरनाक अमल है। एक शख्स जो है रोज़ाना मस्जिद में जाता है, मुशक्क़त उठाता है, नमाज़ पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, इशराक चाश पढ़ता है, लेकिन उसके दिल में ये बात आ गई मैं नुमाया हूँ सबसे, मैं बड़ा बाकमाल हूँ। इमाम गज़ाली फरमाते हैं ऐसा शख्स, इसकी दो हालतें हैं। एक ये है कि अगर उसके दिल के अंदर, मतलब वो ये तो समझता है कि मैं ये अमाल करता हूँ, मुझे इल्म हासिल है, मुझे ये सादत हासिल है कि मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ, मुझे सादत हासिल है कि मैं इन हराम कामों से बचता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ उसके दिल के अंदर एक खौफ है कि ये जो सादत मुझे मिली हुई है कहीं ये सादत ज़ाइल ना हो जाए। तो ये जो खौफ है ये बैलेंस कायम करता है। ऐसा आदमी ख़ुद पसंदी का शिकार नहीं होता। जिसके दिल के अंदर ये तसव्वुर बैठा हुआ है, वो मतलब हवा में नहीं उड़ रहा, वो अब खाइफ है, ये ख़ुद पसंदी करने वाला नहीं कहलाएगा। दूसरा पहलू ये है, इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि एक शख्स के पास इल्म है, वो जानता है मेरे पास इल्म है, अमल है, वो जानता है अमल है। एक शख्स के पास कोई कमाल है, वो जानता है कमाल है, माल है, वो जानता है माल है, लेकिन वो इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ताला ने मुझे सादत अता की। वो अपने उस कमाल को, अपने हुनर को, अपने अमल को अपनी ज़ात का कमाल नहीं समझता। वो कहता है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे सादत बख्शी, अल्लाह ताला ने मुझे माल दिया, अल्लाह ताला ने मुझे एक कमाल दिया। तो जो शख्स अपने आमाल की निस्बत अल्लाह की तरफ कर रहा है, यानी वो अमाल जो काबिल तारीफ़ हैं, जो उम्दा हैं, जो अच्छे हैं, वो अपनी तरफ उनका कमाल नहीं कर रहा, तो इस शख्स के अंदर भी खुद नुमाई नहीं पाई गई। तीसरी तरफ वो शख्स है कि जो हर बात को मैंने जनाब ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है। खैर इस तरह बोलने वाले की नीयत क्या है हम नहीं जानते। हो सकता है वो नीयत हो जिसमें खुद पसंदी ना हो, खुद नुमाई ना हो, और हो सकता है वो नीयत हो जिसमें खुद नुमाई हो, जो कि कल्बी मामला है। लिहाजा किसी के ऐसे अल्फाज के मुतालिक हम बदगुमानी नहीं करेंगे। लेकिन हम तो आज बैठे हैं दिल का चोर पकड़ने, अपने आप के अंदर बेहतरी लाने, कि हम अपने अंदर झाँकें, क्या खामी हमारे अंदर है, इस ताल्लुक़ से क्या ख़राबी हमारे अंदर है, और हम इस खराबी को दूर करें। अल्लाह अकबर। ज़रा उस तस्वीर को दोबारा देखते हैं। मोहतरम नाज़रीन किराम, देख रहे हैं आप कि जब बंदा फ़रेब का शिकार होता है, खुद नुमाई का शिकार होता है, तो वो होता क्या है, उसे नज़र क्या आ रहा होता है, आखिर इलाज क्या हो, इलाज। अल्लाह अकबर। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने 8 इलाज बताए हैं। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह तो वो हैं कि जो दिल का चोर बड़ी ही बारीक बीनी से पकड़ लेते हैं, और इलाज भी ऐसे हैं कि हर जहत से गिरफ्त फरमाई है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि पहला सबब यह है कि इंसान को अपनी खूबसूरती के हवाले से ख़ुद पसंदी हो। तो इसका हल यह है कि तसव्वुर बांधे मेरे अंदर कितनी अंदर जो है वो गलाज़तें जमा हैं, या मुराद ये हो कि मेरे अंदर तो ये भी कमी पाई जाती है, अखलाकी तौर पर ये भी पाई जाती है,
یہ بھی کمی پائی جاتی ہے، تو ان تصورات سے وہ جو اپنی جسمانی خوبصورتی ہے اس میں جو خود پسندی ہے اس میں کمی لائے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں ایک سبب یہ ہے کہ انسان اپنی طاقت قوت اس کے اعتبار سے خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تصور کرے ذرا ان لوگوں پر کہ اچانک سے ان کا یہ وصف زائل ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اپاہج ہو جاتے ہیں، فالج کا حملہ ہو جاتا ہے، تو انسان اترانے کے بجائے سہما سہما رہے، جو اللہ تعالیٰ نے اسے نعمت دی ہے اس کے بارے میں ڈرا رہے کہیں یہ چھن نہ جائے۔ فرمایا تیسرا سبب عقل اور ذہانت ہے، اور اس حوالے سے لوگ خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی بڑا ڈاکٹر ہے، وہ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، کوئی بڑا سائنسدان ہے، کوئی بڑا ٹیچر ہے، کوئی بڑا وکیل ہے، کہتا میرے جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں، خود پسندی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ اگر کوئی اس وجہ سے خود پسندی کا شکار ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ بھی یہ سوچے کسی مرض کی وجہ سے یہ میری ذہانت جا سکتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جب بوڑھے ہوتے ہیں سٹھیا جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، ان پہ دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو انسان کو اترانے کے بجائے اس کمال کے ہوتے ہوئے وہ تصور لانا چاہیے کہ کمال چھن سکتا ہے۔ فرمایا ایک سبب یہ ہے کہ انسان عالی نسب ہونے کی وجہ سے خود پسندی کا شکار ہو جائے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ سوچے اپنے آباء و اجداد کی مخالفت کے باوجود ان کے درجے تک وہ کیسے پہنچ سکتا ہے۔ اگر وہ مطلب کہ سادات میں سے ہے تو سادات تو نیک راستے پر چلنے والے ہیں، اگر یہ نیک راستے پر نہیں چلے گا تو ان کے مقام و مرتبے پر کیسے پہنچ سکے گا۔ پانچواں، آپ چور پکڑتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ظالم کی حمایت کی وجہ سے اتراتا ہے۔ ہوتا ہے نا ہمارے ہاں، جناب فلاں وڈیرے کا مجھ پر ہاتھ ہے، فلاں شخص جو ہے فلاں منصب والا، فلاں پوسٹ والا، میں تو اس کو بلا لوں گا۔ اس کی وجہ سے اگر کوئی اترا رہا ہے تو پھر انجام کی طرف غور کرے کہ اس طرح کے جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، آج کا بدماش کل سڑک پر پڑا ہوتا ہے، پولیس مقابلے میں مارا گیا ہوتا ہے، آج کا بدماش کل جو ہے وہ جیل میں سڑتا ہوا نظر آتا ہے، آج کا بدماش کل کا اپاہج ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان کے انجام کی طرف غور کرے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا انجام کیا دکھاتا ہے۔ اور چھٹی بات یہ فرمائی کہ کوئی اپنے نوکر چاکروں پر اتراتا ہے، اس کا حل یہ ہے کہ اپنی کمزوری پر نظر رکھے اور یہ بات ذہن نشین کر لے، اترانے والی کیا دنیا ہے؟ اصل دنیا تو عاجزی کی ہے، اصل دنیا تو انکساری کی ہے، اور اس تصور کو لے کر آئے کہ عاجز لوگ کتنے اعلیٰ لوگ ہیں۔ اور ساتویں بات یہ ارشاد فرمائی، کچھ لوگ مال کی وجہ سے خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر مال سے پیدا ہونے والے جو فتنے ہیں اس پر غور کرے کہ مال تھا قتل و قتال ہو گیا، نہیں ہوتا تو نہ ہوتا، مال تھا اس کی وجہ سے جو ہے وہ بندہ بہرہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو مال کے فتنوں کا جو تصور ہے وہ ذہن میں لے کر آئے۔ آٹھویں بات یہ ارشاد فرمائی کہ کچھ لوگ غلط اوپینین قائم کرتے ہیں اور اس پر اترا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسی خود پسندی ہے جناب؟ ایک غلط اوپینین قائم کر کے اس پر اترانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ بندہ اپنی رائے کے متعلق متردد رہے اور یہ سوچتا رہے کہ میں غلطی کا بھی شکار ہو سکتا ہے میری رائے صحیح نہ ہو۔ تو جو بندہ جو اپنی رائے، اپنے اوپینین جو کہہ دیا وہی صحیح ہے، صرف اس کی دھن میں لگا رہتا ہے، اس کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ میری رائے غلط بھی تو ہو سکتی ہے۔ بڑے بڑے جو ہے وہ تبصرہ نگار، تجزیہ نگار، ان کی رائے انہیں گھمنڈ کا شکار کر کے نہ جانے کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کی خرابیوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساری خرابیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہماری زندگی قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں کامیاب زندگی بنا دے، فلاح والی زندگی بنا دے۔ جو قرآنی تعلیمات ہیں اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ ہے کامیابی یہی سائباں، پڑھو اس کو سمجھو یہ ہے